الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پارہ پہلا الف لام میم، سورہ دوسری البقرہ، آیت نمبر 41۔ آیت پاک کا یہ حصہ جو میں نے پچھلے آڈیو میں پیش کیا تھا، لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور کچھ باتیں میں نے یہودیوں کے تعلق سے بتائیں کہ وہ قیمتیں لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشانیوں والی آیات کو بدل دیا کرتے تھے، تبدیل کیا کرتے تھے، اس کے بارے میں منع فرمایا گیا۔ اب یہاں پر ایک بحث اٹھتی ہے، قرآن پاک جو ہے صرف یہودیوں کے تعلق سے نہیں ہے، یقیناً یہ آیات جو ہیں، یہ احکام جو ہیں، یہ مسلمانوں کے لیے بھی ہیں، قیامت تک رہیں گے۔ تو یہاں پر جو فرمایا گیا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، تو اس میں یہ بحث آئی سامنے، یہ مسئلہ اٹھا کہ کیا جب یہاں منع کیا گیا ہے میری آیات کے بدلے میں قلیل قیمت نہ لو، تو دینی کاموں پر اجرت لینا، تنخواہ لینا جائز ہے یا نہیں؟ دینی کام جیسے نماز ہو گئی، امامت ہو گئی، قرآن پاک کی تعلیم ہو گئی، حج ہو گیا، مفتیان کرام کے خدمات ہو گئی، تو یہ سب جائز ہے یا ناجائز؟ جو بھی اللہ کے کرم سے تفسیریں میں نے دیکھی سب میں یہ بحث اٹھی ہے، اور اس کا بڑا اچھا جواب دیا گیا ہے، اس کو مسئلے کو واضح کیا گیا ہے۔ اس سب کا نچوڑ جو ہے اردو میں تفسیر تبیان القرآن میں موجود ہے، میں آپ کو وہی سنانے کی کوشش کرتا ہوں، سمجھانے کی کوشش، اسے سمجھیے اور صحیح جو بات ہے اس پر اس کا علم حاصل کیجیے۔ لکھتے ہیں تفسیر تبیان القرآن جلد اول صفحہ نمبر 366، 366 پیج نمبر ہے، وہاں سے شروع کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جن چیزوں پر تم اجر لیتے ہو، اجر لیتے ہو یعنی قیمت لیتے ہو، جن چیزوں جو بھی کام تم کرو اور اس کے بدلے میں کچھ قیمت ہو، ان میں اجر کی سب سے زیادہ حقدار اللہ کی کتاب ہے۔ یہ حدیث شریف صحیح بخاری شریف میں موجود ہے، صحیح حدیث ہے۔ فرمایا جس چیز کے لیے بھی تم قیمت لیتے ہو، اجر لیتے ہو، کچھ مال وغیرہ کی بھی قیمت لیتے ہو، تو ان چیزوں میں سب سے زیادہ حقدار اگر پوچھے تو اللہ کی کتاب ہے، قرآن۔ دوسری چیزوں میں جب قیمت لے رہے ہو تو قرآن پر قیمت لینا تو اور زیادہ حق بنتا ہے۔ یہ حدیث نص ہے اس بات میں کہ دینی کام جیسے تعلیم قرآن، حج، امامت، اذان اور دیگر عبادات پر اجرت لینا جائز ہے۔ یہ نص ہے اس بات میں، یہ حدیث ہے جائز ہے۔ اس پر یہ بھی کچھ علماء نے کہا کہ اس حدیث پاک میں قرآن پاک پڑھ کر دم کرنے پر اجرت لینے کو جائز کہا گیا، جیسا کہ حدیث میں موجود ہے کہ صحابہ کرام کے قافلے کے سامنے کچھ لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ اگر تم میں سے کوئی سانپ کے کانٹے کا منتر جانتا ہو، مطلب پہلے کی بات ہے جب منتر وغیرہ چلتے تو کچھ جانتا ہو، دم کرنا جانتا ہو، تو ہمارے سردار کے بیٹے کو سانپ نے کاٹا، اگر تم لوگ اس کو ٹھیک کر دو تو ہم تمہیں اس کا بدلہ دیں۔ ایک صحابی، ان کا نام فی الحال مجھے یاد نہیں آ رہا، پر مشہور ہے پیچھے، انہوں نے دم کیا اور اچھا ہوا، اور کچھ بکریوں کی تعداد انہیں ملی، انہیں ان گاؤں سردار نے دیا اپنے بیٹے کے علاج کے بدلے میں۔ تو کچھ صحابہ نے کہا کہ تم نے یہ دم کیا، یہ صحیح نہیں، تو میں نے کہا میں نے اور کچھ نہیں، صرف سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کی تھی،
اس سے وہ ٹھیک ہو گیا. ابھی دیکھیے یہاں پر سورہ فاتحہ کی فضل بھی پتہ چل رہی ہے اور صحابہ کا دم کرنے کا طریقہ بھی پتہ چل رہا ہے. اچھا اب آگے چلیے. تو ان صحابہ میں جب آپس میں یہ باتیں ہوئی کہ کچھ نے کہا لینا ٹھیک نہیں بکریاں, دوسرا نے کچھ نے کہا نہیں قرآن پاک پڑھ کر دم کیا تو ٹھیک ہے. تو کہا ٹھیک ہے سر چلتے ہیں حضور کی بارگاہ میں, سرکار سے پوچھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کی بارگاہ میں قافلہ آیا, سارا واقعہ بیان کیا گیا. آپ نے صحابی نے عرض کی کہ میں نے سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تم سب کے لیے جائز ہے, ان میں سب اپنا حصہ لو اور میرا حصہ بھی مجھے عطا کرو, اور معاذ اللہ مجھے بھی میرا حصہ دے دو. عطا کرنے کی کیا کسی کے اوقات کی حضور کو عطا کرے سوائے اللہ کے, اور کون عطا کرے گا؟ حضور سب کو عطا کرے گا, سرکار سب کو عطا کرنے کا. تو یعنی یہ ہو گیا کہ صحابہ کو بھی فرمایا کہ تم بھی اپنے بکریاں اس میں سے لو اور مجھے بھی میرے حصے کا دے دو. تو یہ ایسا نہیں تھا کہ حضور کو حصہ چاہیے, یہ ساری بات, یعنی یہ بالکل سرکار نے یہ عمل کر کے بتا دیا کہ یہ جائز ہے. قرآن پاک پڑھ کر دم کر کے اگر کچھ اجرت لی جائے, فکس کر کے بھی لی جائے تو بھی جائز ہے. یہ حدیث پاک میں بالکل صاف صاف موجود ہے. یہ حدیث شریف تمام کتابوں میں بڑی یعنی یہاں پر اس آیت کے تحت لکھی ہوئی ہے, سب نے لکھی ہے, اور یہ بھی صحیح حدیث شریف ہے. تو علماء نے مفسرین نے کہا کہ یہاں پر یہ ثابت ہے کہ قرآن دم کر کے اس سے اجر لیا جائے کہ نتیجہ یہ جائے. پر اس پر بھی جواب یہ دیا جاتا ہے کہ حدیث پاک میں جو یہ حدیث میں نے پہلے سنائی کہ اجرت لینے میں جن ضرورت پر تم اجرت لیتے ہو تو سب سے زیادہ حق اللہ کی کتاب کا, قرآن کا ہے. تو اس میں لفظ عام ہے, کوئی قید نہیں لگائی گئی کہ دم کر کے ہی لو یا سکھا کر لو, یا کوئی قید نہیں, بالکل عام طریقے سے حضور نے فرمایا ہے. تو جب عام ہے تو ہم کو کوئی قید لگانے کی اجازت نہیں. تو یہ حدیث پاک سے پتہ چلا کہ دینی کاموں پر اجرت لینا جائز ہے. اب یہاں پر یہ سوال اٹھتا ہے کہ اگر کوئی کہے کہ بھئی یہاں تو صرف قرآن پاک کے بارے میں آپ نے نماز کی امامت کے لیے اجرت لینے کیسے جائز کہہ دیا, حج کرنے کی اجرت لینے کو کیسے جائز کہہ دیا, اور دوسرے کاموں, اس کے بارے میں بھی دلیل موجود ہے. اچھا دوسری ایک بات اور ہے کہ اور احادیث میں جس میں قرآن پاک کی تعلیم پر اجرت لینے سے منع کیا گیا ہے. اس کا جواب یہ دیا مفسرین نے کہ وہ احادیث جتنی ہیں وہ ان کی سند جو ہے ضعیف ہے, اور یہ جو حدیث شریف کے اوپر میں نے بیان کی کہ اجرت لینے میں سب سے زیادہ حق قرآن پاک کا ہے, وہ سند میں صحیح ہے, قوی ہے, تو اس پر عمل ہوگا. ان احادیث پر جن نے منع کیا ہے اس پر عمل نہیں ہوگا. یعنی کہ ان کو اس کے سامنے یہ صحیح حدیث ہے کہ صحیح حدیث شریف کو ہی لیا جائے گا. اب دوسری دلیل یہ بھی ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ظاہری ہوا, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ نامزد ہوئے, خلیفہ مقرر ہوئے. تو حضرت عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بن گئے تو انہوں نے فرمایا میری قوم کو معلوم ہے کہ میرا کسب تجارت, یعنی جو میں کام کرتا ہوں تجارت کرتا ہوں, میرے اہل و عیال کی کفالت کے لیے ناکافی نہیں تھا. میں اس سے اپنے گھر بار کو مکمل ان کی پرورش کر سکتا تھا, مگر اب میں مسلمانوں کے لیے ان کے معاملات میں مشغول ہو گیا ہوں. اب ابو بکر کے اہل و عیال بیت المال کے مال سے کھائیں گے اور ابو بکر مسلمانوں کے لیے کسب کرے گا. یہ دیکھیے یہ ہے حضور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پاک ہے, روایت ہے جو عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں. یہ بھی صحیح بخاری شریف میں موجود ہے. اس کا جو واقعہ ہے یہ بھی آپ سمجھ کر رہے ہیں, اسی تفصیل قرآن میں ہے. امام ابن سعد نے فقہ راویوں کی صنعت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنا دیا گیا تو وہ یعنی خلیفہ بن گئے. اب اس کے بعد ہی معمول کے مطابق اپنے سر پر کپڑوں کی گٹھڑی, سر پر کپڑے باندھ کر جو
कपड़े वगैरह सब बांध करके गठरी बना करके बाजार लेकर चले कि मैं बाजार में जाऊँ और बेचूंगा और अपने घर वालों के लिए आमदनी करूंगा, अपने तिजारत के लिए निकले घर। बाजार की तरफ जा रहे हैं, सर पर गठरी, इतने में हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु रास्ते में मिले और हजरत अबू उबैदा इब्न अल जर्राह रजी अल्लाह अन्हु दोनों साहबी मिले। अर्ज की, ए अमीरुल मोमिनीन कहाँ जा रहे हैं? तो आपने जवाब दिया, मैं अपने तिजारत के लिए जा रहा हूँ। उनका, आप क्या कर रहे हैं? आप अगर इन मामलात में रह गए तो आप तो मुसलमानों के वली हैं, खलीफा हैं, आप ये क्या कर? तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि अगर मैं तिजारत ना करूं तो फिर अपने अहलो अयाल को कहाँ से खिलाऊंगा? ये देखिए, ये खलीफतुल मोमिनीन अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्तहकीक हजरत अबू बकर सिद्दीक कह रहे हैं, कहाँ से खिलाऊंगा? तो उन्होंने कहा कि आप हमारे साथ चलिए, ये सब छोड़िए, और फिर आपस में जो है मीटिंग, एक हिसाब से मशवरा किया जाए तमाम बड़े साहबा को जमा करके कि भाई ये अगर खलीफतुल मुस्लिमीन अगर ये काम काज करने लगेंगे तो फिर कौम का क्या होगा, मुसलमानों के मामला का क्या होगा? उनको जो यहाँ करना है, अगर वो वक्त वहाँ अहल वयाल में चला गया तो फिर कैसे चलेगा? तो इनके लिए कुछ वजीफा मुकर्रर कर दो। तो सब ने फिर मशवरा करके वजीफा, रिवायतों में है कि रोजाना की आधी बकरी बकरी की कीमत आधी बकरी जितना उनको दिया जाए, जिससे घर बार और तमाम अहल वयाल का परवरिश वगैरह होती रहे। ये भी है कि अबू बकर सिद्दीक ने, रिवायत में ये भी मौजूद है कि पहले कुछ करने का नहीं, ये कम है मुझे और अपने मेरे घर वालों के लिए, इतने में गुजारा मुश्किल है। फिर वो बड़ा करके, यानी एक कीमत मुकर्रर कर दी गई है कि समझ लीजिए कि तनख्वाह जैसे इस वक्त हमारी आज की ज़बान में कह लीजिए, तो ये 500 दिरहम का इजाफा किया गया उसके बोलने के बाद, यानी एक मुकर्रर कर लिया गया कि ये आपको बैतुल माल से मिलता रहेगा, मुसलमान आपको देंगे। अब आप जो है तिजारत वगैरह नहीं, आप ये खिलाफत के उम्र अंजाम दें। तो यहाँ भी ये साबित होता है कि दीनी कामों पर उजरत लेना ये बिल्कुल जायज़ है, लेना ही नहीं बल्कि उस पर बात करके उसको कमी ज़्यादा जो है वो भी फिक्स करना भी, ये भी सुन्नत सहाबा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से साबित। तो ये किसी पर एतराज़ मत कीजिए कि ये इमाम है और पैसे ले रहे हैं, तनख्वाह की बात कर, दीनी कामों पर पैसे ले रहे हैं, ये गलत है। ये बिल्कुल जायज़ है दीनी उम्र पर उजरत लेना। इस पर और भी इंशाल्लाह बातें होंगी, वो इंशाल्लाह अगले ऑडियो में समाप्त फरमाएं। सुने समझें, समझना है तो पूछें, मैं बिल्कुल मुझसे नहीं तो और अपने आसपास के उलमा से पूछें, अहले सुन्नत उलमा से पूछें और सही इल्म को हासिल करें। परवरदिगार हम सबको सही उलूम पर कायम रहने की, हासिल करने की, समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाह नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। शेयर भी करें।